زمانہ جاہلیت میں ایک رسم تھی جس کو بلیہ کہا جاتا تھا۔ رسم یہ تھی کہ اگر کسی جانور کا مالک مر جاتا تو اس کی قبر پہ جانور کو بھی باندھ دیا جاتا تھا۔ اس کو نہ پانی دیا جاتا، نہ اس کو کھانے کے لیے کوئی خوراک دی جاتی، اور وہ اسی حالت میں جانور بھی مر جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم سے سختی کے ساتھ منع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک بار ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ مرغی کو باندھ کر اسے تیر کا نشانہ اس پر لگا رہا ہے۔ آپ نے اس سے سختی سے منع کیا اور آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو یہ کام کرتا ہے اس کو ملعون قرار دیا ہے، اور آپ نے اس سے سختی سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ میں زندہ اونٹ کی کوہان اور زندہ دمبے کی چکی کو کاٹا جاتا تھا اور اس کو پکا کر کھایا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اس سے سختی سے منع فرمایا، اور آپ نے کہا کہ یہ گوشت مردار ہے، اور آپ نے جانوروں کا مسلح کرنے سے بھی آپ نے منع کیا۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں جب بکری کو ذبح کرتا ہوں یا کرنے لگوں تو مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جانور کو ظالمانہ طریقے سے ذبح کرنا یا اس کو مارنا، اس کی ممانعت کی گئی ہے کہ جب تم جانور کو ذبح کرو، جو آلہ ذبح ہے، ذبح کرنے کا جو آلہ ہے، چھری ہے، اس کو تم تیز رکھو اور جانور کے سامنے اس کو بار بار مت لاؤ، اور وہ اتنی تیز ہو کہ اس سے جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے پتھر سے یا غلیل وغیرہ سے جانور کو مارنے سے منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو عذاب ملنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس نے ایک بلی کو کمرے میں باندھ دیا تھا اور اس کو پانی اور کھانے کے لیے کچھ نہ دیا، اور وہ اسی حالت میں بلی مر گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کو اس فعل کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عذاب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو کسی جگہ پر صحابہ نے چیونٹیوں کو جلا دیا، یعنی ان کے گھر کو آگ لگا دی۔ تو رسول اللہ جب واپس تشریف لائے، آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو جلدی جلدی آگ کو بجھاؤ، چیونٹیوں کو تکلیف نہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ تشریف لے گئے تو راستے میں کچھ صحابہ نے چڑیا کے 2 بچوں کو پکڑ لیا۔ اب وہ چڑیا ادھر آس پاس ہی منڈلا رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ چڑیا بے چین کیوں ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ چڑیا کے 2 بچے ایک صحابی نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ تو آپ نے فوراً حکم دیا کہ اس کو ان دونوں بچوں کو آزاد کر دو، اس لیے کہ ان کی ماں بے چین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑا اجر اور ثواب عطا کیا۔ وہ یہ کہ اس کو پیاس لگی تھی تو وہ کنویں میں اترا اور اس نے پانی پیا، اور جب باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا کیچڑ چاٹ رہا ہے اور پیاسا ہے۔ تو وہ دوبارہ کنویں میں اترتا ہے اور اپنے جوتوں میں، اپنے موزے میں پانی بھر کر لاتا ہے اور اس کتے کو پانی پلاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس فعل کی وجہ سے جو اس نے یہ کام کیا، اس سے بدلے میں اللہ نے اس کو بڑا اجر اور ثواب عطا کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی اجر و ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر ذی روح، ہر ذی حیات کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ کے یہاں اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک اونٹ آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے اس کی کنپٹی پہ ہاتھ پھیرا، اس کو پیار کیا، اور بعد میں آپ نے فرمایا کہ جو اس کا مالک ہے وہ کون ہے، اس کو بلاؤ۔ تو ایک انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو کھانے کے لیے کم دیتے ہو اور اس پر جبر زیادہ کرتے ہو۔